نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات گرامی، کل کے سبق میں ہم نے سورہ لقمان کی آخری آیت میں پڑھا تھا کچھ چیزوں کا علم اللہ رب العزت کے پاس ہی ہے، قیامت کا علم، اور اسی طرح بارش کب نازل ہوگی، ماں کے بطن میں کیا ہے، اور کون کس جگہ پر مرے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس بات پر یقین و ایمان رکھنے کی تلقین کی ہے۔ ہمارے یہاں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اب الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے بچہ ہے یا بچی ہے۔ تو اب دیکھیں، ہمارا کلام اللہ پہ یقین ہے، اللہ رب العزت نے جو قرآن پاک میں فرما دیا ہے وہ ایک ایک بات حق ہے، سچ ہے۔ بظاہر ایسی اگر کوئی شکل نظر آتی ہے تو اس میں ہماری فہم اور سوچ کا تو فرق ہو سکتا ہے، کلام اللہ میں کوئی غلطی کوتاہی نہیں ہے۔ بعض لوگ اب جدید طریقے ہیں، جدید آلات ہیں اور جدید ترین شعاعوں کے ذریعے اندھیروں تک معلومات ہو جاتی ہیں، لیکن یہ جو الفاظ اللہ رب العزت نے بولے ہیں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہ جانتا ہے کہ ماں کے رحم میں کیا ہے۔ اب دیکھیں، پہلے لوتھڑا ہوتا ہے، ایک نطفہ ہوتا ہے، پھر وہ لوتھڑا منجمد خون لوتھڑا بنتا ہے، پھر وہ اس کے بعد ایک شکل اختیار کرتا ہے، پھر 4 ماہ کے بعد اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے۔ یہ ما فی الارحام کے جو الفاظ ہیں عربی قواعد کے مطابق، ما فی الارحام، ماں کے رحم میں کیا ہے، اس میں صرف یہ بات نہیں آتی کہ یہ بچہ ہے یا بچی ہے، اور عربی قواعد اور اہل لغت کی اس عربی قواعد کے مطابق یہ بات بنتی ہے کہ ما فی الارحام، یہ ماں کا جو لفظ ہے نا، یہ روح پھونکے جانے سے پہلے پہلے ہے، یعنی جب نطفہ ہوتا ہے، جب لوتھڑا اور منجمد خون ہوتا ہے، جب تک اس میں روح نہیں پھونکی جاتی تب تک یہ بات ہے۔ اس وقت سے پہلے کوئی بھی نہیں یہ دعویٰ کرتا کہ یہ بچہ ہے یا بچی ہے۔ اور صرف اس میں یہ بات نہیں آتی یہ نعرہ یہ ماتا ہے، اس میں دیگر باتیں بھی آتی ہیں، پھر اس کا علم یہ لوگ کیوں نہیں دیتے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ الغیوب، اللہ رب العزت کی ذات ہے، ایسے لوگوں کا اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان اور یقین نہیں اور غور و فکر نہیں کرتے وہ کلام اللہ پر۔ اب دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ بھی ماں کے شکم میں ہوتا ہے تو لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہے، اس کا رزق کتنا ہوگا، یہ خوش بخت ہوگا یا بد بخت ہوگا۔ ہمارے یہاں یہ اپنا شعبان میں ایک رات بنائی جاتی ہے جسے اپنا کہتے ہیں شب برات کے حوالے سے، اس رات یہ لکھا جاتا ہے، پتہ چڑھتا ہے۔ یہ اس وقت کی بات نہیں ہے، اس رات فیصلے ہوتے ہیں، یہ پہلے اللہ رب العزت نے لکھ دی ہے۔ اس رات روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فرشتوں کو ملک الموت کو پورے سال کا ایک شیڈول دیا جاتا ہے، لکھا پہلے کیا ہے، ابھی ماں کے بدن میں ہے تب سے ہی لکھ دیا ہے۔ اب یہ جو دعویٰ کرنے والے ہیں وہ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب یہ بچہ یا بچی ہے، یہ بسا اوقات ان کے تکے ٹیوے اور یہ دعوے غلط بھی ثابت ہوتے ہیں اور گھروں میں لڑائیاں پڑ جاتی ہیں۔ گھروں میں لڑائی، جی آپ تو کہہ رہے تھے بیٹا ہوگا، یہ تو بیٹی ہو گئی ہے۔ تو یہ صرف اشکالات پیدا کیے جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو اسلام کی روح سے واقف نہیں ہیں، وہ کچے اذہان کے لوگوں کو وہ اس طرح اپنا بناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہاں بڑی کوئی چیز ہے اور بہت کچھ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس میں کئی ایک چیزیں آتی ہیں، پھر ان چیزوں کے بارے میں کیوں نہیں بتایا جاتا۔ عربی قواعد بھی دیگر چیزیں اس بات کی شہادت دیتی ہیں اور واضح اور صراحت کے ساتھ جناب جب کلام اللہ میں یہ موجود ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحموں کے اندر کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے بارش کب ہوگی، یہ اللہ بارش کے بارے میں بھی اب کئی دفعہ نہیں آپ دیکھتے کہ یہ تکے ٹیوے یا اندازے غلط بھی ثابت ہو جاتی ہیں۔ تو یہ حقیقی علم اور جس علم کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، جس ذات کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ہم بڑے کمزور ہیں، اس نے ہمیں کچھ نہ کچھ علم دیا ہے، ہم اس کے محتاج ہیں، وہ ہمیں نہ دے، وہ چھین لے تو کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ وما علیہ